بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 43واں حصہ یعنی 43 پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ابن زیاد کے جاسوس کی رپورٹ۔ جب سفیر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابن زیاد کوفہ آ گیا ہے اور اس نے اشراف کو دھمکی بھی دی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ متذکرہ افراد بہت زیادہ خطرے میں ہیں، آپ مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے اور لوگ مخفی طور پر ہانی کے گھر آپ سے ملاقات کرنے لگے۔ ابن زیاد ملعون نے اپنے غلاموں میں سے ایک، جس کا نام معقل ملعون تھا، کو طلب کیا اور اسے 3000 درہم دیے۔ اسے کہا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تلاش کرو، پھر اس کے قریب ہو جاؤ اور انہیں باور کراؤ کہ تم ان کے محبوں میں سے ہو، تجھے اس سے والہانہ عقیدت ہے اور تو مسلم اور اس کے ساتھیوں کو اعتماد ملے۔ جب وہ تیرے اوپر پورا اعتماد کرنے لگیں اور تجھے اپنا ساتھی شمار کرنے لگیں تو پھر یہ رقم انہیں دے دینا اور انہیں کہنا کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں مدد دے گی۔ اس طرح وہ سمجھیں گے کہ تو ان کا خیر خواہ ہے، اور پھر صبح و شام مسلم کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ معقل ملعون نے اس طرح کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھی اس کو اپنا ساتھی اور ہمراز سمجھتے تھے۔ وہ سفیر امام کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتا اور سب سے آخر میں جاتا تھا، اور ساری رپورٹ ابن زیاد ملعون کو پہنچاتا تھا۔ جاسوس کی رپورٹ پر ابن زیاد نے ہانی کو دربار میں طلب کیا اور انہیں سخت سزا دی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ آہستہ آہستہ جناب مسلم علیہ السلام کو عالم مسافرت میں تنہا چھوڑ کر بکھر گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس مسجد میں حضرت مسلم علیہ السلام کے پیچھے 10,000 افراد نماز ادا کرتے تھے، اب وہاں 30 افراد نے نماز مغرب ادا کی۔ جب مسلم علیہ السلام مسجد سے باہر آئے اور باب الکندہ تک پہنچے تو فقط 10 افراد رہ گئے تھے، اور جب آپ اس دروازہ سے باہر نکلے تو آپ کے ہمراہ ایک فرد بھی نہ تھا۔ جناب مسلم کوفہ کے گلی کوچوں میں تنہا بے یار و مددگار چل رہے تھے۔ مسلم غریب الدیار، مظلوم، بے یار و مددگار لوگوں کی طرح کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں چلتے، کوئی راہ بتانے والا نہ تھا۔ چلتے چلتے کوفہ کے ایک کوچہ میں داخل ہوئے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوچہ کہاں جاتا ہے، پھر مسلم علیہ السلام کہاں جائیں گے اور آخری منزل کیا ہوگی۔ گم گشتہ منزل کی طرح چلتے رہے کہ دیکھا ایک گھر کے باہر ایک عورت بیٹھی ہے اور وہ اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے فرزند کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس مومنہ کا نام طوٰا تھا۔ تھکے ماندے مسلم علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے کنیز خدا، کیا پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ وہ جلدی سے گھر میں گئی اور اس نے پانی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پانی پیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ طوٰا انہیں نہیں پہچانتی تھی کہ آپ سفیر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اے بندہ خدا، تیرا یہاں پر بیٹھنا کچھ مناسب نہیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ کوفہ کے مسافر نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس عورت سے کہا کہ اے خوش بخت مادر، مجھے پیاس نے بے چین کر دیا ہے، میرے سوکھے ہوئے گلے میں ایک قطرہ آب ڈال دے۔ طوٰا ایک سینڈ سیدھا عورت تھی، اسے آل محمد سے محبت اور عقیدت تھی، لیکن وہ غریب شہر جناب مسلم علیہ السلام کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس وقت جناب مسلم نے فرمایا، میں غریب شہر ہوں، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مجھے آج کی رات اپنا مہمان بنا لیں؟ شاید میں آئندہ کسی وقت آپ کے احسان کا جبران کر سکوں۔ طوٰا نے کہا، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ مسلم فرمانے لگے، میں ابن عقیل ہوں، کوفیوں نے ہمیں خطوط لکھ کر بلوایا، میرا گرم جوشی سے استقبال کیا، میرے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر فوراً مجھ سے جدا ہو گئے اور مجھے جھٹلا دیا اور مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ طوٰا نے کہا، کیا واقعی آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ جی ہاں، میں مسلم ہی ہوں۔
تووا تو پھر اندر تشریف لائیے۔ مسلم نے شکریہ ادا کیا۔ جب مسلم گھر میں داخل ہوئے تووا نے آپ کی پذیرائی کی۔ اسی دوران تووا کا بیٹا گھر میں داخل ہوا جس کا نام بلال تھا، اور اس نے اپنی والدہ سے اس اجنبی شخص کے بارے میں پوچھا۔ تووا نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اسے واقعے سے مطلع نہ کیا، اور نہ وہ بیٹے کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے اصرار کیا کہ مجھے سچ سچ بتا دو کمرہ میں کون ہے۔ تووا نے بیٹے کو قسم دی وہ کسی کو نہیں بتائے گا اور اس کو صیغہ راز میں رکھے گا۔ اس نے قسم کھا کر ماں کو یقین دلایا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تو پھر تووا نے بتایا کہ یہ ہمارے مہمان مسلم بن عقیل ہیں۔